السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ قواعد، یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ اب قواعد کسے کہتے ہیں یا قاعدہ کسے کہتے ہیں، اب یہاں پر ذرا دیکھ لیجئے، ریڈ کر لیجئے اس کو۔ زبان کو صحیح طور پر لکھنے اور بولنے کے لیے کچھ اصول و قواعد مقرر ہیں۔ اصول، ضابطہ، قواعد بھی معنی میں ہے، اور وہی قاعدے اور اصول اصطلاح میں قواعد کہے جاتے ہیں۔ ہر زبان کا قاعدہ ہوتا ہے جس میں اسی زبان کے اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ فارسی زبان میں فارسی قواعد کے اصول و قاعدے، اور اردو زبان میں اردو زبان کے اصول و قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ قواعد کے پڑھنے کا فائدہ، مقصد، تو قواعد پڑھنے کا مقصد زبان کا صحیح لکھنا اور بولنا ہے، لہذا زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے لیے قواعد کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب آپ کسی بھی زبان کو بولنے جائیں گے یا پڑھنے جائیں گے یا لکھنا چاہیں گے تو اس کے قواعد و اصول سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کے قاعدے اور اصول سے واقف ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب آپ اس کے قواعد سے، اصول و ضوابط سے آپ کیا ہوں گے؟ واقف ہوں گے، تو اس میں غلطی کرنے سے آپ محفوظ رہیں گے، غلطی نہیں ہوگی آپ سے۔ تو بہرکیف اردو کے جو قواعد ہیں اس قواعد کے 5 حصے کیے گئے ہیں۔ اس قواعد کے کتنے حصے کیے گئے ہیں؟ 5 حصے کیے گئے ہیں، جس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا حصہ ہے علم ہجا، دوسرا ہے علم صرف، تیسرا ہے علم نحو، چوتھا ہے علم بلاغت، پانچواں ہے علم عروض۔ علم ہجا وہ علم جس میں حروف کے متعلق بیان ہو، اس علم کو ہجا کہتے ہیں۔ علم ہجا سے حرفوں کے ہجے کرنے اور املا اور ملانے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، مختلف اقسام کے حروف کی شناخت ہوتی ہے۔ یعنی اب علم ہجا کسے کہتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں علم ہجا میں وہ علم ہے جس میں حروف کے متعلق بیان ہو، یعنی جس میں مفرد حروف کا بیان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں کہ ہجے کیسے کریں گے، کیسے ملائیں گے، کس طور پر پڑھنا صحیح رہے گا، کس طور پر پڑھنا صحیح نہیں رہے گا، اس کی پوری مکمل واقفیت ہو جاتی ہے، جانکاری ہو جاتی ہے، شناسائی ہو جاتی ہے۔ اب دوسری قسم علم صرف کسے کہتے ہیں؟ تو علم صرف کہا جاتا ہے وہ علم ہے جس سے الفاظ کی بناوٹ، گردان اور الفاظ میں تبدیلی کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف کے قاعدے کے مطابق ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ مقرر علامتیں لگا کر بنا لیتے ہیں، جیسے پتھر سے پتھریلا، پتھری۔ کہ اب علم صرف میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ علم صرف میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو پھر دوسرے لفظ میں، دوسرے معنی میں استعمال کرنا ہے، تو اب اس کو کیسے بنایا جائے گا؟ یعنی گویا کہ لفظ کے بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے، لفظ کے بناوٹ کا علم ہوتا ہے۔ کس کا؟ لفظ کے بناوٹ کا۔ جیسے کہ ایک فعل ہے، ایک لفظ ہے، اسی کو فا کے بعد الف لے آئیں گے تو فاعل ہو جائے گا۔ ایک لفظ فعلہ تھا، الفعل تھا، اس سے فعلہ بنا، فعلہ سے پھر کیا بنا؟ فاعل بنا، پھر اسی سے تبدیلی کر کے اس کو مفعول بنا دیا جائے گا۔ تو یہ سب طریقہ ہے تبدیلی کرنے کا۔ لیکن علم صرف میں بات اتنی سی ہے کہ وہ الفاظ کے بناوٹ سے بحث ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اور چیز نہیں، بس جو مقرر قاعدے ہیں، اصول ہیں علم صرف کے، اس کے ضابطے میں رہ کر کے، اس کے اصول میں رہ کر کے آپ الفاظ کے بناوٹ، طریقہ کیسے الفاظ بنے گا، پھر اس الفاظ کو دوسرے الفاظ میں کیسے کنورٹ کریں گے، کیسے تبدیل کریں گے، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کو تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے۔ اب علم نحو وہ علم ہے جس میں کلموں کو ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ اور جملے کی ترکیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ علم نحو کی رعایت سے آدمی ترکیبی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔
کہتے ہیں علم نحو جب جس کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ترکیبی غلط ہے۔ ترکیب بمعنی جوڑنا، ایک دوسرے سے ملانا، کہ اب کوئی جملہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو فعل بھی ہوگا، فاعل بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا، تو اب کس کو کہاں پر رکھنا ہے، کس کو کیسے جوڑنا ہے، اس جوڑنے کا جو علم ہوتا ہے وہ علم نحو کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم نحو۔ جو شخص علم نحو سے واقف نہ ہو تو اس کو ترکیب میں غلطی ہو جائے گی، وہ الٹ پلٹ کر دے گا، جہاں فعل کو رکھنا چاہیے تو وہاں فاعل کو رکھ دے گا، جہاں فاعل کو رکھنا چاہیے تو وہاں مفعول کو رکھ دے گا، یہ غلطیاں ان سے ہونے لگیں گی۔ لیکن جو اس علم سے واقف ہوگا وہ ایسے غلطیوں سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اور چوتھی قسم ہے علم بلاغت۔ علم بلاغت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ علم ہے جس میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ اس کی رعایت سے الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں۔ علم بلاغت میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ اور جملوں کی جو ہے نا لفظی معنوی خوبیاں، کون سا لفظ کہاں پر استعمال کیا جائے، کس معنی میں استعمال کیا جائے، کس طور پر استعمال کیا جائے، تو اس کی جو خوبیاں ہیں وہ علم املا۔ املا ہی کا دوسرا نام جو ہے علم ہجہ ہے۔ علم املا وہ علم ہے جس میں حروف تہجی، ان کے رسم الخط اور مخرج کا بیان ہوتا ہے۔ رسم الخط یعنی لیپی، کہ علم اردو کا جو ہے اس کا لیپی کیا ہے، اور یعنی رسم الخط تحریر کس زبان میں، جیسے کہ عربی کا ہے، اسی طرح کیا ہے انگریزی کا ہے، ہندی کا ہے، تو سب کا ایک اپنا اپنا رسم الخط ہوتا ہے۔ تو اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ فارسی ہے۔ تو اس علم ہجہ میں رسم الخط اور مخرج کا بھی بیان ہوتا ہے۔ تو حروف تہجی، جن حروف سے الفاظ بنتے ہیں انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو زبان میں حروف تہجی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں حروف تہجی دو طرح کے ہوتے ہیں، مفرد مرکب۔ مفرد حروف 37 ہیں اور حروف مرکب 15 ہیں۔ اس طرح دونوں حروف ملا کر اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد 52 ہوتے ہیں۔ اب ایک مفرد حروف کسے کہتے ہیں؟ مفرد حروف تنہا تنہا حرف جو ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں الف ہے، بے ہے، پے ہے، تے ہے، ٹے ہے، سے ہے، جیم ہے، چے ہے، یہ لے کے یہاں سے لے کے بالکل اخیر تک، یہاں تک آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے۔ تو اب جب اس کی گنتی کریں گے تو دیکھ لیجیے ہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37۔ حالانکہ یہ یا ڈبل نہیں ہونی چاہیے، یا دونوں کیا ہے؟ ایک ہی ہے، بس یا دو پرکار کی، ایک یا مجہول ایک یا معروف، آگے چل کے آپ پڑھیں گے۔ ہاں البتہ یہاں پر جو ہے، یہاں پر ایک الف غائب ہے، وہ کیا؟ الف مجر آ، یہ ہونا چاہیے، تو لہٰذا کیا 37 پورا ہو جائے گا، تو ایک الف مجر آ، ایک صرف الف، تو یہ دونوں ملا کر کیا ہے؟ حروف 37 ہو جائیں گے۔ مفرد حروف، مفرد حروف تنہا حرف کو کہتے ہیں الگ الگ۔ اب ایک حروف مرکب ہوتا ہے، اور مرکب حروف وہ ہیں جس کے آخر میں دو چشمی ہار آتا ہے۔ حروف مرکب، یہ بے میں ہے لگا بھا، پھا، تا، تھا، ٹھا، جھا، چھا، دھا، ڈھا، رھا، کھا، گھا، لا، مھا، نھا، وا، یا ہیں۔ تو یہ حروف 15 ہیں، یہ کیا؟ حروف مرکب کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مرکب کہلاتے ہیں۔ یہاں تک یہ بات آئی کہ اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں اور کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، کتنے طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ حروف تہجی جو ہے اردو میں کل 52 ہیں، اور وہ حروف تہجی دو قسم پر ہے، ایک مفرد، ایک مرکب۔ مفرد الف سے یا تک تنہا تنہا حروف، اور مرکب جس کے آخر میں دو چشمے ہے لگے رہتے ہیں، ان کی تعداد 15 ہے، ان کی تعداد 37 ہے۔ تو 37 اور 15 ملا کر کے 52 ہو جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے 51 بھی بیان کیا اور بعض حضرات نے 50 بھی بیان کیا ہے، یہ بھی قول قواعد میں ملتے ہیں، جہاں ان تینوں میں سے کوئی، لیکن ہوگا اگر کہیں سوال میں اگر آبجیکٹیو سوال ہوں تو ان تینوں قولوں میں سے کوئی ایک ہی قول ہوگا، چاہے 50 ہوگا یا 51 ہوگا یا 52 ہوگا، تو ان تینوں میں سے جو بھی رہے ہم کو ٹک کر دینا ہے۔ بہرکیف اب یہ کہ اردو کے حروف تہجی کیا یہ خالص اردو ہی کے حروف ہیں یا کسی اور زبان کے حروف ہیں؟ تو یہاں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اردو کے حروف تہجی میں ہندی، فارسی اور عربی تینوں زبانوں کے حروف شامل ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے، یعنی کہ اردو کے جو حروف تہجی ہیں الفابیٹ سے ہیں،
تو ان میں صرف اردو کے حروف نہیں ہیں بلکہ عربی، فارسی اور ہندی تینوں کے حروف تہجی الفابیٹس ملے ہوئے ہیں۔ عربی کے بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں اور ہندی کے بھی حروف اس میں کیا ہے ملے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تعداد یہاں پر دے رکھے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے ریڈ کر لیجیے، اچھی طرح سے سن لیجیے۔ خاص عربی حروف یہ 8 ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ سا، جیم، صاد، ضاد، طا، زا، عین، قاف۔ یہ خالص عربی حروف ہیں، یعنی یہ صرف عربی ہی میں پائے جاتے ہیں اور یہ عربی ہی سے اردو میں لیا گیا ہے۔ خاص فارسی حروف یہ صرف ایک ہیں، کیا ہے؟ زا۔ یہ کتنے ہیں؟ زا۔ اور بھی ہیں خاص ہندی حروف یہ کتنے ہیں؟ یہ 18 ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 18 ہیں۔ 3 یہ ہو جائیں گے ٹے، ڈال، را، باقی یہ جو ہے 15 ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 15 یہ ہو جائیں گے اور 3 یہ ہو جائیں گے، 15 3 18 ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے فارسی اور عربی دونوں میں مشترک لفظ یعنی دونوں میں پائے جاتے ہیں اور پھر وہ اردو میں لیا گیا ہے۔ تو وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 5 حروف ہے۔ زال ہے، زا ہے، خا ہے، غین ہے اور کیا ہے؟ فا ہے۔ کیا ہے؟ فا۔ یہ عربی میں بھی ہیں اور فارسی میں بھی ہیں اور ان سے لیا گیا ہے اردو میں۔ فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں مشترک لفظ پا ہے، پے ہے، چے ہے اور گاف ہے۔ یہ تینوں حروف ہندی میں بھی پائے جاتے ہیں، فارسی میں بھی پائے جاتے ہیں اور اردو میں ان دونوں سے ان کو لیا گیا ہے۔ تو یہ حروف تہجی کے تفصیل ہو گئے، کون سے حروف کس طرح پر اردو میں لیا گیا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ پھر دوبارہ دیکھ لیجئے۔ خاص عربی حروف یہ 8 ہیں، خاص فارسی حروف صرف یہ 1 ہیں، خاص ہندی حروف یہ 18 ہیں، فارسی اور عربی دونوں میں مشترک 5 لفظ ہیں، 5 حروف ہیں، فارسی اور ہندی دونوں زبانوں سے ملا کر ان دونوں میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ 3 حروف ہیں۔ اردو میں حروف 2 طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جن میں نقطہ ہوتا ہے ان کو منقوط کہتے ہیں اور بعض پر نقطہ نہیں ہوتا ہے ان کو حروف غیر منقوط کہتے ہیں۔ جب آپ نے ان حروف تہجی کو پڑھا ہے الف سے لے کے یا تک تو آپ نے اس بات کی طرف بھی اپنے دھیان کو دیا ہوگا کہ کچھ حروف میں کچھ بندہ سا لگا رہتا ہے کوما کی طرح، اوپر میں کسی کا، نیچے میں کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں، اسی کو بولا جاتا ہے نقطہ۔ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نقطہ بولتے ہیں۔ تو اب یہ جو حروف ہیں تو ان میں 2 طرح کے حروف ہیں، ایک حروف منقوط، ایک حروف غیر منقوط۔ تو جن حروفوں پہ وہ نقطہ لگا ہوا ہے ان کو بولتے ہیں منقوط، یعنی نقطہ والا، نقطہ دیا ہوا، اور جن میں نقطہ لگا ہوا نہیں ہے ان کو غیر منقوط بولتے ہیں، جس میں نقطہ ڈالا ہوا نہ ہو، جس سے نقطہ نہ ہو۔ اب یہ حروف منقوط کتنے ہیں اور حروف غیر منقوط کتنے ہیں؟ تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے۔ حروف منقوط کے بارے میں کہیں کہ یہ حروف منقوط کتنے ہیں؟ 18 ہیں اور وہ یہ ہیں، 18 ہیں اور وہ کیا ہے؟ یہ ہیں۔ دیکھ لیجئے، با ہے، بے ہے، پے ہے، تے ہے، سے ہے، جیم، چے، خے، زال، زا، زا، شین، ضاد، زو، غین، فے، قاف، نون، یا۔ یہ 18 حروف ہیں جن پر نقطہ ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف منقوط کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف منقوط کہا جاتا ہے، یعنی نقطہ والا حروف۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہاں با کے نیچے میں 1 ہے، پا کے نیچے 3 ہے، تے کے اوپر 2 ہے، سے کے اوپر 3 ہے، جیم کے پیٹ میں 1 ہے، چے کے پیٹ میں 3 نقطہ ہے، تو اسی کو حروف منقوط کہا جاتا ہے۔ حروف غیر منقوط بھی 18 ہیں لیکن 19 ہونا چاہیے، اس وجہ کہ الف مزر آ کو چھوڑ دیا گیا ہے یہاں پر، تو یہ 19 ہونا چاہیے۔ تو الف مزر آ ہے، الف ہے اور ٹے ہے اور ہا ہے اور دال ہے، ڈال ہے، را ہے، سین ہے، صاد، تو، عین، کاف، گاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ یہ کل 18 حروف ہیں، یہ حروف غیر منقوط کہلاتے، یا 19 حروف ہیں، یہ حروف غیر منقوط کہلاتے ہیں۔ آج آپ نے یہاں تک حروف تہجی اور حروف تہجی کے متعلق کہ حروف تہجی میں کون سے حروف کس زبان سے لایا گیا ہے، کس زبان سے لیا گیا ہے، تو آپ نے تفصیل سے
اس میں بتایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا، انشاءاللہ مکمل بات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔